تجوید کیا ہے؟ دراصل تجوید جو ہے وہ جود ایک لفظ ہوتا ہے عربی کا، اس سے نکلا ہے یہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اور درست بنانا، کسی چیز کو خوبصورت اور درست بنانے کو تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ہر حرف کو اس کے صحیح مخارج سے ادا کرنا، ہر حرف کا حق دینا، مد، غنہ، قلقلہ اور باقی قواعد کا خیال رکھنا، ان سب کو تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ کورس جو ہے اس کا نام ہی بیسک تجوید کورس ہے، تو سب مجھ سے پوچھ رہے تھے اس میں کیا سکھایا جائے گا، تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا۔ آپ قرآن کے ہر حرف کو اس کے حق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو قواعد سکھائے جائیں گے جو عربک پڑھنے میں یوز ہوتے ہیں، خاص طور سے قرآن پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تجوید کو، تو قرآن کو اسی طرح پڑھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ پڑھا کرتے تھے، اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کو تجوید سے پڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کا جو حق ہے اس کی، وہ ہمیں تب حاصل ہوتے ہیں جب ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو وہ حق علماء کے نزدیک کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ حق تلاوت میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی شامل ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے تجوید سے پڑھنے کو، جتنا اس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے۔ یعنی قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو تجوید سے پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مومنوں میں سے نہیں ہو سکتا وہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایک دیا ہے جہاں پہ آپ اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے ہی دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ گروپ میں تھے، بہت سارے لوگ سیکھنا بھی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ذرائع بھی پیدا کیے۔ شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنا دے اور ہمارے اخلاص کے ساتھ ہم اس کو سیکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اس کا مطلب ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ یعنی ہم اس کورس میں انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے کہ صحیح صفات کے ساتھ حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، یعنی کس حروف کو کتنا کھینچنا ہے، موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، کیونکہ آواز کی خوبصورتی جبھی ظاہر ہوگی جب الفاظ درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے زینوا القرآن باصواتکم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک حدیث میں ایک جگہ اور آتا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بزرگ اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث تو صحیح بخاری کی ہے۔ یعنی کتنا زیادہ ضروری ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آپ افرا میں جی، جب آپ کو کچھ کہنا ہوگا مجھ سے تو آپ مائک آن کر لیجئے گا، ویسے مائک بند رکھنا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ بالکل، آپ کو پورا وقت بھی دیا جائے گا کوشچن کرنے کے لیے، اور آپ مائک کھول کے کوشچن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تجوید کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ غلط تجوید سے مطلب بدل جاتا ہے، یعنی صرف خوبصورت نہیں بنایا جاتا تجوید سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوئے۔ تجوید کو اگر ہم نہیں پڑھتے اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں تو میننگ بدل جاتا ہے، ہر حرف کا ایک حق ہوتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کو ادب اور احتیاط کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید صرف قواعد کو نہیں کہتے، یہ اللہ کے کلام کا ادب ہے، محبت ہے اور سنت کے مطابق تلاوت کرنے کا طریقہ ہے۔ اب سوچئے آپ ذرا، تجوید سے پڑھنے والے لوگ باقی عام لوگوں سے کیوں بہتر ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور سنت طریقے سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے جو سنت طریقے سے ہوتی ہے۔ دین میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں جس کو ہم اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن کامیاب عمل، قابل قبول عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن کیونکہ عربی زبان میں ہے تو ذرا سی لاپرواہی سے ہم قرآن میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے. سمجھے آپ؟ ایسی غلطیاں اگر نماز کی قرأت میں ہو جاتی ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے نماز میں انشاءاللہ جب وقت ملے گا تو نماز کی ایکسپلینیشن بھی میں آپ کو کسی ایک دن ضرور کروں گی کہ کیسی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو لہن کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جو تھوڑا بہت تجوید جانتے ہیں، لہن جلی اور لہن خفی، آج ہم اسے سمجھیں گے. قرآن کی جو غلطیاں ہوتی ہیں پڑھتے وقت ان کو لہن کہتے ہیں. یہ دو قسم کی ہوتی ہیں. نمبر ایک تو لہن جلی ہے، یعنی بڑی غلطیاں اور ظاہری غلطیاں جو پہچانی جا سکیں، اور دوسری ہوتی ہے لہن خفی، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. لہن جلی کی مثال اس طرح ہے کہ آپ حروف کو بدل دیں. لہن جلی جیسے آپ نے حروف کو بدل دیا، مان لیجئے آپ نے قاف کے بجائے کاف پڑھا، تو اس کی ہم اگزامپل لیتے ہیں. جیسے قل کہتے ہیں کہنے کو، یعنی پڑھنے کو. قل، قاف لام پیش قل، ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہو. اور اگر ہم اس کا صحیح قاف کا صحیح پروناؤنسیشن نہ کریں، قاف جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اگر ہم نے نہیں نکالا اور ہم نے کہا کل، تو کل کہتے ہیں کھانے کو، یعنی کھاؤ. تو کتنا بڑا فرق ہے آپ ذرا دیکھیے کھانے اور کہنے میں. اور قرآن کریم کا ایک الفاظ بدلنے سے پوری آیت اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اس آیت کو نازل کیا، ساری ہی منشا بدل جائے گی. تو اس طرح کی غلطیاں کرنے سے، مخارج کی غلطیاں کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر نماز میں ہوتی ہیں. باقی اگر نارمل آپ تلاوت کرتے وقت کرتے ہیں تو اس میں بہت کبیرہ گناہ ملتا ہے لہن جلی کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہوتا ہے زبر زیر پیش کو غلط پڑھنا. جیسے آپ نے زبر کی جگہ زیر لگا دیا یا زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا. جیسے آپ نے پڑھا انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دیا ہے نا، تو وہ بھی لہن جلی میں آتا ہے. اور یہ والی غلطی عام طور پہ تجوید کے نہ جاننے سے نہیں بلکہ جلد بازی میں ہوتی ہے. آپ جلدی میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اکثر یہ والی غلطی ہوتی ہے کہ آپ زبر زیر کو الگ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. لیکن یہ غلطیاں تجوید پڑھنے سے ٹھیک ایسے ہوتی ہیں. جب تجوید آپ کو سکھائی جائے گی تو آپ کو کچھ ٹیکنکس سکھائی جاتی ہیں حروف کی ادائیگی کی. اس میں آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہیں ہر حروف کو ادا کرنے کی وجہ سے. تو پھر یہ والی غلطیاں نہیں ہوتی جو زبر زیر کی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہیں. انشاءاللہ نہیں ہوں گی، امید کرتی ہوں میں. آپ محنت کرنا میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے علاوہ تیسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی حروف کو چھوڑ دینا. یہ بھی لہن جلی میں آتا ہے. یعنی حروف کو چھوڑ دینے سے مراد آپ کو ابھی یہ لگے گا جیسے آپ نے بیچ میں ہا آیا تھا، ہا چھوڑ دیا. ایسے نہیں ہوتا حروف چھوٹتا، بلکہ حروف کیسے چھوٹتا ہے آپ دیکھیے. آپ نے قرآن میں آتا ہے قالو، ہے نا، واو مدہ کہتے ہیں اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کو اگر ہم ہجے کریں تو بنے گا قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے قالو کو نہیں کھینچا ایک الف کے برابر، بلکہ آپ نے پڑھا قالو. ٹھیک ہے. قالو جلدی پڑھ دیا، یعنی لاسٹ والے لام کو متحرک کر دیا، جلدی پڑھا. تو آپ نے ایک حرف کو چھوڑ دیا. اس طرح لفظ جو ہے آپ کا ناقص ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا ہر ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کسی حرف کو نہ تو بڑھانا جائز ہے اور نہ ہی گھٹانا. اب آپ یہ دیکھیے قالو اور قالو، یہ عام طور پہ مسٹیکس خواتین کرتی ہیں کیونکہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنے ایک ردم میں پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کون سا حرف کھینچنا ہے. بہت سے لوگ کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے یہ بات. ان کی اپنی ایک ٹیوننگ ہوتی ہے، اسی میں ان کو پڑھنا ہوتا ہے. پھر الفاظ کھینچے یا رہے، یا حرکت کھنچ جائے، یا پھر حروف مدہ دھیرے ہو جائے، ہے نا، جلدی پڑھا جائے. اس پہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے، اور یہ دھیان دینا ہمیں سکھایا جائے گا اس تجوید کے ذریعے کہ کون سے حروف کو آپ نے کھینچنا ہے اور کون سے حروف کو جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تجوید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر حرف کو اس کا پورا حق دیا جائے. بس یہ بات آپ دھیان رکھنا، اسی پہ ہمیں محنت کرتی ہے. چلیے، ایسی غلطی جس سے میننگ ہی بدل جاتا ہے. میننگ بدل جاتا ہے اگر آپ نے الفاظ بدل دیا، قاف کے بجائے کاف پڑھا، حمزہ کے بجائے عین پڑھ دیا، یا پھر ہا کے بجائے ہا پڑھا. ہا اور ہا جو ہوتا ہے اس سے بھی میننگ بدل جاتا ہے. آپ خود ہی دیکھیے، اگر آپ کا نام افروز ہے اور آپ کچھ اور اے کے بجائے ایس لگا دیں تو آپ کا میننگ چینج ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غلطیاں عام طور پر تجوید نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ ہم اس پر محنت کریں گے کہ کم سے کم ہماری اس کورس کو سیکھنے کے بعد لہن جلی تو کم سے کم ختم ہی ہو جائیں پورے قرآن سے. اتنی ہمیں محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لحن خفی کے بارے میں. لحن خفی کہتے ہیں وہ چھوٹی غلطیاں جو ہلکی ہوتی ہیں، یعنی تجوید کے ایکسپرٹس ہی زیادہ سمجھ پاتے ہیں، ان سے میننگ نہیں بدلتا. جیسے مثال کے طور پہ غنہ کا کم یا زیادہ کرنا. غنہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے، ایک الف نہیں کیا، تھوڑا کم کر دیا غنہ. اور مد کو ہم نے صحیح اماؤنٹ میں نہیں کھینچا. مد 3 طرح کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے. اس میں ہم نے کیا غلطی کی کہ اس کو پراپر 3 الف کھینچنا تھا، ہم نے 2 الف کھینچا، تو اس میں گناہ نہیں ملتا. اسی طریقے سے غنہ 1 الف کے برابر کرنا تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا کم کر دیا یا زیادہ کر دیا، تو اس میں گناہ نہیں ملے گا. اس کو لحن خفی کہتے ہیں. یا پھر قلقلہ کرنا، جیسے لہب، اس میں آواز لوٹتی ہے تو ہم نے آواز نہیں لوٹائی اور ہم نے لہب پڑھا، مطلب آواز نہیں لوٹائی، قلقلہ نہیں کیا. یا اخفا کو پراپرلی نہیں ادا کیا، یعنی اخفا ہوتا ہے جیسے زلنا، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، ہم نہیں لے جا پائے آواز، یا ہمیں نہیں آ رہی ہے، اخفا نہیں کر پا رہے ہیں ہم پراپرلی، تو اس میں ہمیں گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایسی غلطیاں یعنی کہ جس میں میننگ نہیں بدلے گا، لیکن تلاوت کی جو خوبصورتی ہے وہ تجوید نہ پڑھنے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اس میں گناہ نہیں ملتا جو لحن خفی ہوتی ہیں. اس کی مثالیں صرف یہی ہیں کہ غنہ تھوڑا کم زیادہ ہو جائے، مد کو ہم نے صحیح اماؤنٹ میں نہیں کھینچا، یا پھر قلقلہ یا اخفا ہم نے صحیح سے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں گناہ نہیں ملتا، لیکن ہماری جو قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے اس سے. تو انشاءاللہ ہم لحن خفی بھی نہیں کریں گے، اپنے قرآن کو خوبصورت بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے قرآن کو تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے حق دیتے ہوئے پڑھ سکیں انشاءاللہ. چلیے اب آپ کا کوشچن کا ٹائم ہے. اب آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے باتیں بتائی ہیں.